اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناب اپنا پسندیدہ پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب آج ہم جو عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، دور حاضر میں خاص طور پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس عنوان کی یا اس ٹاپک پر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور عصر حاضر کا اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں تو لوگوں میں مال کی جو محبت ہے وہ بہت زیادہ سرایت کر گئی ہے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے سوسائٹی میں جہاں مال کے ہونے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں نہ ہونے سے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو آج اسی عنوان پر گفتگو کریں گے کہ مال و دولت کے فوائد و نقصانات، اس تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ جناب اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس نائب کو اپنے تمام خزانوں پہ پروردگار عالم نے نگہبان بنا دیا۔ اب قرآن مجید میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ زمین میں ہے، اللہ رب العزت نے جو کچھ زمین میں بنایا یہ زمین کا بناؤ سنگھار ہے۔ اب پروردگار عالم آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون تم میں سے بہتر اعمال کرنے والا ہے۔ اب ہم بار بار یہ بات پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مال سے، اولاد سے آزماتا ہے، یعنی دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی پروردگار عالم آزماتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال کا ہونا برا نہیں ہے، بلکہ مال و دولت کا دل میں اس کی محبت کا جمع ہو جانا یہ برا ہے۔ اب مال کو کس طرح سے ہمیں استعمال کرنا ہے اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ کی طرف سے اگر اس میں کمی واقع ہوئی ہے تو پھر کیسے اس کی آزمائش میں پورا اترنا ہے، کیسے صبر کرنا ہے، کیسے اس کے شکر گزار بندے بننے ہیں، ان تمام پر ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے اور سیکھیں گے اور جانیں گے کہ مال کی محبت کے کیا نقصان ہیں اور کیا فوائد ہیں۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے دو معزز مہمان شخصیات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بزم میں ہوا کرتی ہیں، آج بھی جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہیں، جو رونق افروز ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے، دعائیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی مہمان شخصیت آج کی بزم میں رونق افروز ہیں، بہت خوبصورت علمی گفتگو فرماتی ہیں، زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ زرمینہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ قرآن جو ہمارے لیے بہترین ہدایت ہے، سب سے پہلے آغاز اسی سے کر لیتے ہیں کہ دنیاوی مال و متاع قرآن کی روشنی میں آپ ارشاد فرما دیجیے۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیاوی مال و متاع اور اس کی چمک دھمک نے انسانوں کو دھوکہ دیا ہے، وہ آخرت کو بھول گیا ہے اور دنیاوی زندگی کو دائمی زندگی سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے ہم نے اسے تمہارے لیے زمین پر زینت بنا دیا ہے تاکہ وہ سمجھے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو لالچ سے بچا لیا وہی کامیاب ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیتوں میں حرص تو ہوتی ہے لیکن تم حسن سلوک کرو، تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ اور لوگوں کے لیے خواہشات نفس سے محبت، عورتوں سے، بیٹوں سے، سونا چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، گھوڑوں سے، مویشیوں سے اور کھیتی سے محبت کو ہم نے دل فریب کر دیا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا ظاہری ٹھکانہ ہے، لیکن سب سے بہتر ٹھکانہ میرے رب کے پاس ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و اولاد اور پھلوں کے نقصان سے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جان رکھو دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا اور زینت ہے، تمہارے آپس میں فقر اور مال و دولت کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب کی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بارش میں کھیتی اگتی ہے اور کسان کو یہ کھیتی بھلی لگتی ہے، وہ خوب زور پکڑتی ہے اور پھر پک کر جو ہے وہ زرد پڑ جاتی ہے، چورا چور ہو جاتی ہے۔ کہ آخرت کی زندگی کافروں کے لیے شدید عذاب ہے، جبکہ مومنوں کے لیے بخشش، رحمت، مغفرت اور خوشنودی ہے۔ دیکھیے جہاں تک دنیاوی مال و متاع اور اس کی تقسیم کا تعلق ہے تو اس کی بنیاد کبھی بھی مومن، کافر یا متقی یا فاسق یا نیک اور بد کے طور پر نہیں رکھی گئی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی وعدہ فرمایا ہے۔ دنیاوی مال و متاع، مال و اولاد کی تقسیم کسی بھی ملک کا نظام چلانے کے لیے اور کبھی امتحان کے طور پر بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے زینب، امتحان غریب کا بھی ہوتا ہے اور امتحان امیر کا بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی بستی میں کوئی شخص بھوکا سویا ہے تو اس کا پڑوسی اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، کاش تو اس حقیقت کو جان لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ارشاد فرمایا، کیونکہ آج جس طرح سے ہم مال و متاع کے حوالے سے، مال و دولت کے تعلق سے اس کے فوائد پر بھی بات کریں گے، نقصانات کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن جان لیتے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں مال و دولت کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا آیا ہے حدیث مبارکہ میں۔ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک مال و متاع۔ ہم دیکھتے ہیں زینب، خواہ انسان کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہو، وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یہ ایسا ٹاپک ہے اور ایسی چیز ہے کہ معاشرے میں ہر کوئی اس کا تعاقب کرتے نظر آتا ہے کہ مجھے مال کمانا ہے، مجھے منصب کو پانا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ بیسکلی آج ہم مال کی مذمت کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مال کا اچھا پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بلیسنگ کی صورت میں ہمیں عطا کیا، ہم نے کیسے، کہاں، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت اس کو استعمال کرنا ہے، یعنی ہاؤ ٹو یوز اٹ۔ تو آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم، ابن آدم جو ہے انسان کہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان نے جو کھایا وہ تو ختم ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اصل تو وہ ہے جو اس نے راہ خدا میں دے دیا، خرچ کر دیا، آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دنیاوی مال و متاع کی جو محبت ہے یا مال و جاہ کی، منصب کی محبت، انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح اگاتی ہے جس طرح سے سبزی کو پانی اگاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں ہم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کسی بھی انسان مسلمان کے دل میں مال و متاع کی محبت اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس اگر 2 سونے کی وادیاں ہوں گی نا تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، ایک اور ہو جائے، اینڈ سو آن، خواہشات کی یہ دلدل آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر قبر کی مٹی ہی بالآخر اس کو بجھاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں بھی اس کا ایک صورت میں ذکر آیا، الہاکم التکاثر، کہ تمہیں مال کی محبت نے اس قدر غفلت میں ڈال دیا کہ تم یاد الہی سے غافل ہو گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صدقہ جو ہے نا وہ ہمارے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، ہم اللہ کی رضا کو پانے والے بن جاتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے والے بن جاتے ہیں، اور یہ ہمارے من کو بھی ستھرا کر دیتا ہے اور ہمارے نفس کا تزکیہ کر دیتا ہے، ہمارے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں دنیاوی مال و متاع کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو فتنے ہیں نا بڑے بڑے، ان میں سے سب سے بڑا اور جو اہم فتنہ ہے وہ یہ
ہے جو مال کی محبت میں انسان کا گرفتار ہونا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ مجھے تمہارے لیے اس بات کی بہت زیادہ فکر ہے کہ کہیں دنیا کی محبت تم پر غالب نہ آ جائے. اور ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اختصار سے کوٹ کروں گی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیسر و کسرا تو عشرت میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر جب آرام فرما رہے ہیں جس میں اتھر پر نشان پڑ جاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیاوی عیش و عشرت کو پالیں اور ہم آخرت کو پالیں. اور اس حوالے سے بڑی پیاری حدیث بھی ملتی ہے کل فی الدنیا کا انا کا غریب او عابر السبیل, کہ دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے. زینب دنیا کی حقیقت کے حوالے سے بھی اور obviously معلومات کے حوالے سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایسے رہنا ہے جیسے ہم مسافر ہیں جو کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے اور پھر اپنی فائنل ڈیسٹینیشن جو اس کی اصل منزل ہے وہ آخرت ہے اس کی جانب وہ روانہ ہو جاتا ہے. تو ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ حقیقی مفلس کون ہے, مفلس کون ہے. تو آپ فرماتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کے زاویہ ہی بدل کے رکھ دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقی مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے, کیونکہ جس کے پاس مال ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اتنی حب ہو اس کی کہ وہ اللہ کی راہ میں انفاق ہی نہ کرے. حقیقی مفلس وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کے پاس نیکیاں حسنات ان کی کمی ہوتی ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 3 دوست ہیں. ایک وہ جب تم مرتے ہو فوراً تمہارا ساتھ چھوڑ جاتا ہے, وہ تمہارا مال ہے. دوسرا وہ جو قبر تک تمہارے ساتھ جاتے ہیں, وہ تمہارے رشتہ دار ہیں. اور تیسرا وہ جو تمہاری ریئلی جو معاون اور رفیق ہوں گی قبر میں بھی, وہ تمہاری حسنات یعنی نیکیاں ہیں. اور یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے زینب کہ وہ ہماری قبر میں ہماری قبر کو یقیناً روشنی مہیا کریں گی اعمال صالحہ جو ہمارے ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ان کی سنت پر جب عمل پیرا ہو کر کریں گے تو یقیناً ہماری قبر جو ہے وہ معطر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اور ہم دیکھتے ہیں جو ضروریات ہیں وہ فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں, لیکن خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں. تو آج کی اس گفتگو کو جو اسپیشلی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مال اچھے مرد کے لیے اچھی چیز ہے, کیونکہ obviously وہ اس کو برتنا جانتا ہے نا کہ مجھے کیسے اس کو اختیار کرنا ہے, استعمال کرنا ہے اور کیسے انفاق کا اہتمام کرنا ہے. یہاں میں اپنی گفتگو کو کمپائل کروں گی کہ آج کی جو یہ خوبصورت احادیث مبارکہ پر مشتمل گفتگو کا گلدستہ ہے اس کی خوشبو سے یقیناً ہمارے گھر مہک رہے ہیں. اب ہم نے من کی دنیا میں بہار کیسے لانی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, کیونکہ بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے اور ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود, رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مال و دولت کے تعلق سے اس کے فوائد و نقصانات کے حوالے سے گفتگو اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے جانا. ایک وقفہ لیتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان اور میری پہچان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب آج ہم جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے دولت اور مال کے حوالے سے اس کے فوائد و نقصانات کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. ہم نے قرآن کی روشنی میں جانا کہ مال کو کس قدر یعنی اس حوالے سے ہم نے جانا کہ مال کی محبت دل میں راسخ نہیں ہونی چاہیے. حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ہم نے اس حوالے سے جانا اور بہت دونوں ہی مہمان شخصیات نے سیر حاصل گفتگو کی. ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحبہ جس طرح حدیث مبارکہ بھی ہے نا اللہ کے رسول سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ برباد ہو جائے, کون فرما رہے اللہ کے رسول رحمت دو عالم کہ برباد ہو جائے کون, درہم اور دینار کا بندہ. اللہ اکبر. تو مال محمود کے حوالے سے آپ بتائیے گا اور مال مذموم دونوں کی وضاحت کر دیجیے, اچھا اور برا دونوں مال. وہ حلال مال, وہ حلال کمائی, وہ رزق حلال جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے مال محمود کہلاتا ہے. اور مال مذموم اسے کہتے ہیں کہ وہ مال جو اللہ کی نافرمانی والے کاموں پہ خرچ کیا جائے آخرت میں ذلت اور رسوائی کا باعث ہو, اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو, مال مذموم کہتے ہیں اسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال مال کمانے کی ترغیب دی ہے اور محنت کش کو اللہ کا دوست قرار دیا ہے. دیکھیے وہ حلال مال, وہ حلال کمائی جو ہم اپنی محنت کر کے کماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
ताला का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है और इससे अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है। वो हलाल माल, वो हलाल कमाई, वो रिस्क हलाल जो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह ताला जिसको अता करे कि वो हलाल माल खाए और फिर अल्लाह ताला उस पर उसे शुक्र करने की भी तौफीक अता फरमाए, फिर उसे वो अल्लाह की राह में खर्च करने की भी तौफीक अता फरमाए। तो ये अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है, रज़ाए इलाही का ज़रिया है और इससे अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है और हुसूल जन्नत का भी ये एक ज़रिया है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स की दुआ कैसे कबूल होगी जिसका खाना हराम, पीना हराम और पहनना हराम हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हराम माल से सदका करता है तो सदका अल्लाह की राह में कबूल नहीं होता, बीवी बच्चों में खर्च करता है तो उसमें बरकत नहीं होती, अगर वो छोड़कर मर जाता है तो सारा माल जो है वो जहन्नम में जाएगा। मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में बैठे हुए थे, ईद का दिन था। तो हज़रत आयशा ने कहा कि या रसूल अल्लाह आज ईद का दिन है, हमारे घर तो बहुत साइल आएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा का चेहरा पढ़ लिया था, उन्होंने वज़ू किया और मस्जिद की जानिब रवाना हो गए। देखते कि हाँ कुछ देर बाद दस्तक होती है दरवाजे पर और 11 ऊँट माल से लदे हुए आए। तो हज़रत आयशा खुश हो गई, उन्होंने फ़ौरन तमाम उतरवाया, सामान गरीबों, यतीमों, मसाकीनों में तकसीम कर दिया। दरवाजे पे एक रश लग गया और कोई साइल खाली हाथ नहीं जा रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो देख कर फ़ौरन बहुत ज़्यादा खुश हो गए और कहा कि आयशा ये कैसा रश है। तो उन्होंने कहा ये हज़रत उस्मान गनी ने सारा सामान भेजा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और कहने अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी उस्मान से राज़ी हो जा। देखिए अल्लाह ताला ने कारून को भी बहुत ज़्यादा मालो मता अता फरमाया था, लेकिन नबी के हुक्म पर भी उसने वो माल खर्च नहीं किया तो उस पर ये अजाब माल की सूरत में नाजिल हुआ कि अल्लाह ताला ने उसका सारा माल जो था वो ज़मीन में धंसा दिया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिहाद की सदा लगाई तो हज़रत उमर अपना सारा सामान लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो नबी करीम ने कहा कि ए उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ आए। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आधा सामान आपकी खिदमत में पेश किया और आधा सामान घर वालों के लिए छोड़ा। कुछ देर बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, सारा सामान लेकर आते कि तन पे जो लिबास पहने थे वो भी अल्लाह की राह में दे दिया और टाट का लिबास पहने हुए थे जो कांटों से सिला हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख करके तुम कांटों का लिबास पहने हो तो फ़ौरन हज़रत जिब्राइल अमीन हाजिर हुए, वो भी टाट का लिबास पहने हुए थे। तो उन्होंने कहा जिब्राइल आज तुमने टाट का लिबास क्यों पहना हुआ है? कहने के या रसूल अल्लाह जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने टाट का लिबास पहना तो अल्लाह ने तमाम मलाइका को हुक्म दिया कि आज वो भी टाट का लिबास पहने। मैं ज़मीन पर उतरा हूँ, अल्लाह ताला का पैगाम है कि अबू बकर को मेरा सलाम दो और इससे कहो कि वो मुझसे राज़ी है। देखिए अल्लाह की राह में माल मता वो भी जायज़ कमाई, जायज़ माल, रिस्क हलाल से खर्च करने पर हमारा माल कम नहीं होता ज़ैनब, अल्लाह हमें और अता करता है और 10 जगहों से हमारे रास्ते बना देता है। सुभान अल्लाह, बेशक। और आपा जिस तरह से आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल दी और आपने अपना वाकई जो किस तरह से आपने अपने माल, अपने अम्वाल जो है वो अल्लाह की राह में खर्च किया और ख़ास तौर पर जिस तरह से हम हुकूमत की बात भी करते हैं कि वो यहूदी से ख़रीद कर मुसलमानों के हवाले कर दिया और अल्लाह ने जन्नत की बशारत भी अता फरमाई हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अगर हम देखते हैं कि माल की फरावानी है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। ज़रमीना ये सवाल आपकी खिदमत में पेश करूँगी कि ज़िम्मेदारियों के हवाले से कि जिन्हें अल्लाह ने बहुत सा माल असबाब अता फरमाया उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं, और ये बता दीजिए कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल व असबाब के ज़रिए किस तरह से अपने बंदों को फिर आज़माता भी तो है ना। बिल्कुल, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम ख़जानों का मालिक है। अल्लाह ताला ने हमें माल अता किया, नेमतें अता की, अम्वाल अता किए, सब कुछ। लेकिन अब आजमाइश का आगाज़ यहीं से हो जाता है कि हम उसका यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं अपनी ज़ात के लिए बक़द्रे ज़रूरत, फिर मोहताजों की मदद करना, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना, बहन भाइयों के। तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हम पे आयद होती हैं। अब जिनके पास कसरत अम्वाल है
ان کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کیسے کرتے ہیں. جن کے پاس مال میں تھوڑی کمی ہے یا انہیں آزمایا گیا ہے تو ان پر یہ آزمائش آتی ہے کہ وہ صبر کیسے کرتے ہیں, قناعت کیسے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے چاہتے ہیں. اور قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو انہیں عطا کیا گیا نا اسی میں سے خرچ کرتے ہیں. تو جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عطا کرتا حدود ہیں, اللہ نہ کرے اگر ہم ان کو کراس کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں, خرید لیتے ہیں. تو ہم اس کو اپنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو ہمیں عطا کیا ہے ہم اسی میں سے خرچ کرتے ہیں. وہ تو ہمارے پاس امانت ہے, ہمارا اپنا ہے ہی نہیں, تو ہم ڈیفینیٹلی اچھے انداز سے خرچ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمارا مقدر بن سکے گی. اب قرآن پاک میں فرمایا گیا سورۃ تغابن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے. اب یہ فتنہ زینب کیسے بنتے ہیں کہ انسان ان کی محبت میں مستغرق اور محو ہو کر یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے. اب یہ آزمائش کیسے ہے, مال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا گیا. آزمائش اس طرح سے بنتے ہیں, ایسی آزمائش اور ایسی مشکل جس میں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, اور انسان کثرت اموال کی اس طمع کے اندر, حرص کے اندر, کمانے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے اتنا زیادہ بزی ہو جاتا ہے کہ وہ رب کی یاد سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے. اور اولاد کی محبت, اپنے اولاد کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے, ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ جائز ناجائز تمام سورسز کو اختیار کرتا ہے, اس کی کوئی ریسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتا جو ہمارے دین اسلام میں دی گئی ہیں. تو اس سے بھی یہاں بھی اولاد کو اور مال کو اسی لیے آزمائش کہا گیا کیونکہ وہ ہمیں جو ہماری صحیح ٹیچنگز ہیں ان سے وہ غافل نہ کر دیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مال انسان کو مشغول کر دیتا ہے. اب کیسے مشغول کر دیتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو حضرت امام غزالی نے نقل کیا, اور وہ فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ سب سے پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ انسان حلال رزق و روزی کے اوبویسلی ذرائع اختیار کرتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یہ آسان عمل نہیں ہے. اس میں آپ سوچیں نا زینب کے راستے میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جو حرام ہیں, حرام شارٹ کٹس, حرام سورسز, تو ان سے بچنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. چلیں اگر لکیلی وہ بچ جاتا ہے, اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اب اس کے پاس مال آ گیا. اب سیکنڈ سٹیج کیا آتی ہے کہ میں کیسے خرچ کروں, مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے, میں صحیح آگے مال پہنچا تو رہا ہوں, حقدار جو ہیں ان کے حقوق تو ادا کر رہا ہوں, یہ چیز آ جاتی ہے. تو ان تمام صورتوں میں کیا ہوتا ہے, اس ڈیوریشن کے دوران جب وہ کمانے میں, بچانے میں, خرچ کرنے میں جب وہ محو رہا تو یاد الہی سے غافل رہا. ان لمحات نے اس کی عبادات کی کنسنٹریشن پر بھی, وہ کہتے ہیں بتدریج یعنی آہستہ آہستہ افیکٹ آتا ہے, ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا, اس سے ایمان کی جو کنسنٹریشن اور عبادات کی جو توجہ اور یکسوئی ہے وہ کھو جاتی ہے, اس کا دل اس طرح سے مردہ ہو جاتا ہے. اسی لیے تو پھر اس کو آزمائش قرار دیا گیا. پھر آپ دیکھیں دنیاوی طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو منصب ہے وہ بھی تو آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے, اور مال و متاع کی یہ قسم ہے نا جاہ و منصب. طاقتور دیکھا گیا ہے کہ کمزور کو دباتا ہے, اس کی حق تلفی کرے گا, اس کے ساتھ ناجائز طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کرے گا, اس کے جائز امور میں بھی. یہ بھی دیکھا گیا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ مال و متاع کی جو حب ہے اس نے انسان کی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہوتے ہیں. لیکن بیسکلی یہ آزمائش ہے, اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم اپنی کسی جیسچر سے, کسی عمل سے ایسی تکلیف کسی کو نہ دیں. کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا نا کہ جو مال و متاع ہے, جو سونا چاندی وہ جمع کرتے ہیں, مفہوم آیت ہے, اس کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچتے تو ان کو عذاب علیم کی خبر سنائی گئی ہے. اور پھر ایسے لوگ جو اسراف اور تبذیر سے بھی کام لیتے ہیں, جہاں خرچنا ہو وہاں نہیں خرچتے, اور جہاں مال کو بچانا ہو وہاں بے حد بچا کے رکھتے ہیں, اور جو اللہ کی راہ میں انفاق ہے اس کو روکتے ہیں. اس سے بھی منع کیا گیا اور فرمایا گیا قیامت کے روز توق کی مانند انسانوں کے گلوں میں لٹکا دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر ایک انسان ایسے مال کماتا ہے, جیسے اسٹرگل کرتا ہے, اوبویسلی زندگی میں آگے بڑھتا ہے کہ میں حلال رزق و روزی کے ذرائع اس لیے اختیار کر رہا ہوں حلال طیب پاکیزہ چیزوں سے, کیونکہ اللہ نے حکم خود فرمایا ہے نا کہ آپ زمین میں پھیل جائیں اور رزق تلاش کریں. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے غریبی اور محتاجی سے بچائے, میں دوسروں کی مدد کر سکوں, پڑوسیوں کی مدد کر سکوں, رشتہ داروں کی مدد کر سکوں. اس طرح سے کماتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ, اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا جیسے 14ویں کے چاند کی مانند اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. اور جو اس کے برعکس ہوگا نا, صرف برتری جتانے کے لیے کسی اور ریزن کی بنا پر, تو وہ اللہ کا غضب سمیٹے گا. تو اللہ پاک ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین, الہی آمین. اور ہم ہمیشہ ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں مال کی محبت میں ایسا غرق نہ کر دے کہ ہم اللہ کی محبت سے غافل ہو جائیں, اللہ سے دور ہو جائیں, عبادات سے دور ہو جائیں, اور پھر صرف دنیا ہی ہمارا جو ہے مقصود ہو جائے, اور دنیا کا حصول ہی ہمارا جو مقصد حیات ہے وہ ہو جائے. اب اس چیز کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید میں بہت سے قصائد
خصائص بھی ملتے ہیں، اس تعلق سے ہم بات کریں گے، لیکن ابھی مجھے ایک وقفے پر جانا ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان پروگرام، اور آج جس عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے مال و دولت کی محبت کے حوالے سے اس کے نقصانات کیسے ہو سکتے ہیں، کہاں اس کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اس تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیات، یعنی ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، وقفے پہ جانے سے قبل میں نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا کہ جو خصائص ہمیں بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، اور وہ تمام ہی ہماری اصلاح کے لیے ہیں، کہیں عبرت کے لیے ہیں، کہیں ہمیں ان تمام کاموں سے رکنے کے لیے ہیں جہاں پر وہ اقوام کو نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا گیا. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو قصائص قصص الانبیاء کے طور پر بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں، انبیاء اکرام کی جو دعوت ہے ان کو جھٹلانے والوں میں مالدار لوگ بھی شامل تھے، اور خیر دیگر آپ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، آپ ہی تفصیل سے بیان کر دیجئے اس حوالے سے. دیکھیے زینب، آپ نے بھی نافرمانی کا بھی ذکر کیا، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں، جو حلال و طیب چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہی میں سے کھاؤ. لیکن مال و دولت کی حوث نے انسانوں کو بہرہ روی کے راستے پر ڈال دیا ہے. وہ دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے اور تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رشد و ہدایت کے واسطے تقریباً 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رشد و ہدایت کے واسطے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کی طرف بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں 900 سال تک راہ حق کی طرف بلایا، لیکن وہ کفر و شرک میں مبتلا تھے. سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی ایمان نہیں لایا. دیکھیے وہ بہت مالدار تھے، بہت زیادہ مال و دولت ان کے پاس تھی، اور وہ اپنی دولت پر بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ کرتے تھے. تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے جو لوگ معاشی طور پر کمزور تھے، جو ایمان لائے تھے، ان کو اپنے پاس بلایا، ان کی وہ گفتگو سنتے تھے، ان کا وہ دل رکھتے تھے، تو وہ اس پر تعجب کا اظہار کرتے تھے اور شکوہ کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ جو آپ پر ایمان لائیں، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، وہ معاشی طور پر بہت کمزور ہیں. آپ انہیں منہ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ انہیں اپنے پاس کیوں بٹھالتے ہیں؟ آپ ان کو عزت و مرتبہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ ان کو اپنے سے علیحدہ کر دیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے لیے بد دعا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح ایک کشتی بناؤ، اس میں جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں تم اس میں سوار ہو جاؤ. تو اس میں سوار ہو گئے. تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے سیلاب کی صورت میں عذاب نازل فرمایا، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے تھے ان کا کچھ نہیں بگڑا، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اپنی مال و دولت پر، اپنی مال و متاع پر غرور کیا تھا، وہ سب کے سب سیلاب کی نظر ہو گئے اور نیست و نابود ہو گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم شعیب کی طرف بھیجا. ان کے سردار بھی بہت زیادہ مالدار تھے، وہ بھی کفر و شرک میں مبتلا تھے. نعوذ باللہ یہ یہاں تک کہتے تھے کہ اگر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کو جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں وہ انہوں نے اپنی راہ نہیں چھوڑی تو ہم ان کو اس بستی سے نکال دیں گے. تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. اسی طرح زینب قوم عاد کے سردار کا نام عاد تھا. اسے اپنی طاقت و قوت پر اتنا ناز تھا کہ زینب اس زمین پر جب پیر رکھتا تھا تو ران تک اس کی ٹانگ زمین کے اندر دھس جاتی تھی. وہ کہتا تھا کہ کون ہے جو ہماری طاقت اور قوت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا. جب انہوں نے کہا کہ لوگوں بتوں کی پرستی چھوڑو، اللہ پر ایمان لے آؤ، تو کہنے لگے کہ ہم تمہارے اللہ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. جب حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم پر اللہ اپنا عذاب لائے گا، تو کہنے لگے تم ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو، اللہ کا عذاب لا کر دکھاؤ. تو اللہ کے طرف سے حکم آیا کہ ہود جو 70 آدمی اللہ پر ایمان لائے ہیں ایک خط کھینچو اور اس میں چلے جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ سوئی کے ناک کے برابر ہوا ان پر چھوڑیں. جب سوئی کے ناک کے برابر ہوا ان پر چھوڑی گئی تو ان کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور سر سجدوں میں دھس گئے. دیکھیے جو لوگ ہوا نے بہت زور دکھایا، لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان لائے تھے
ان کا کچھ نہیں بگڑا. زینب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ بھی پھر اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کی متی ہو جاتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم پر دین حق کا پیغام پہنچانے نکلے تو سردار قریش بہت مالدار تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ڈرایا دھمکایا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے. پھر دیکھیے سردار قریش نے ان کے آگے حسن و جواہر کا خزانہ پیش کیا, دولت کا خزانہ پیش کیا, حسن کا خزانہ پیش کیا, تخت و تاج کی پیشکش کی, لیکن پھر وہ یاد آتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے. اس میں سے بہت سے سردار قریش ایمان لائے اور جو ایمان نہیں لائے تو انہوں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ واحد لا شریک ہے, اس کی عبادت کریں اور اللہ کے نافرمانے والے کاموں سے بچیں. سبحان اللہ, الہی آمین. اور جس طرح سے آپ نے قوم عاد کا بھی ذکر کیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا ذکر کیا, وہ بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے, کس قدر بڑی بڑی عمارتوں پر تکبر کیا کرتے تھے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں آپا اس تکبر میں وہ ایک حرکت اور بھی کیا کرتے تھے کہ عمارتوں پر کھڑے ہو کر لوگوں پر آوازیں کستے تھے, عورتوں کو تنگ کرتے تھے, راستے میں جو گزرنے والے ہیں ان کو تنگ کیا کرتے تھے. اور اس تکبر میں کہاں تک وہ پہنچ چکے تھے اور کس طرح سے پروردگار عالم نے پھر انہیں تباہ و برباد کر دیا. تو ہمیں یہ تمام چیزیں, یہ تمام قصائص جو ہیں ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے تاکہ ہم واپس آ جائیں, ہم ابھی بھی اپنے آپ کو واپس اللہ کے قریب کر لیں اور مال و دولت سے ہماری جو حرص ہے نا وہ نہ ہو, ہمارے دل میں اس کی جو محبت ہے وہ نہ ہو. زرمینہ آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مال و دولت کی مذمت کے تعلق سے بزرگوں کے بہت سارے اقوال ہیں, کیا فرمائیں گے؟ بالکل زینب, ایسا یہ بہت سارے اقوال ہیں اور آپ کی بات سے لنک کرتے ہوئے مجھے بھی یاد آیا کہ قوم ہود کے حوالے سے غالباً کہ ان کی جو عمارتیں ہوتی تھیں وہ اس طرح سے انہیں اللہ نے فن عطا کیا ہوا تھا. کتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت تھی کہ وہ گرمیوں میں ٹھنڈی ہو جاتی تھی ان کے جو گھر ہوتے تھے اور سردیوں میں گرم. لیکن ایمان اور صالحیت نہ رہی تو یقیناً پھر ان چیزوں کا کوئی فائدہ وہ نہ اٹھا سکے اپنی نافرمانیوں کی بنا پر. آپ نے بات کی بزرگوں کے اقوال کے حوالے سے, وہ ہمیں اس وجہ سے ملتے ہیں کیونکہ انسان عددا یعدد, قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ گننے کے عمل میں اس قدر بزی ہو جاتا ہے کہ جب اس کا دھیان نماز میں یا عبادت میں بھی ہوتا ہے تو تب بھی اس کا دھیان اور کنسنٹریشن اور یکسوئی نماز کی جانب نہیں ہوتی. عددا یعدد, وہ گن ہی رہا ہوتا ہے کہ میں نے کتنا بچانا ہے, کتنا میں نے خرچ کرنا ہے اور کیسے میں اور مال کما سکتا ہوں. اس لیے بزرگوں کے کثیر اقوال ملتے ہیں. یہاں میں سلطان یحییٰ کا ذکر کرنا چاہوں گی. عرب کا حکمران تھا, چھوٹا سا واقعہ کوٹ کروں گی کہ وہ اس کو بہت تفاخر تھا کہ مال میں بہت زیادہ لوگوں کے اندر تقسیم کروں. تو ایک درویش کارنر میں بیٹھے تھے اور وہ اس لائن میں نہیں لگے تھے جہاں مال کی تقسیم جاری تھی. اور علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے فرمایا کہ ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے, وہ مرد درویش کے حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروانہ. جب اس کو غصہ آیا بادشاہ کو اور اس نے کہا آپ کیوں نہیں آ رہے, اس نے کہا کہ فقیر نے کہ جو مجھے چیز چاہیے, درویش نے کہا وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اس کو غصہ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ اپنا کشکول لے کر آئیے. وہ کشکول لے کر آئے. اشرفیوں کی کھڑ کھڑ کی زینب آواز آتی تھی لیکن پتہ نہیں کہاں جاتی تھی. تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ یہ کون سا پیالہ ہے جو بھرتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا یہ انسان کے نفس اور اس کی خواہشات کا پیالہ ہے جو کبھی بھرتا نہیں ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ بڑا پیارا کہ انسان جب حلال رزق و روزی کماتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہے, اس کی عطا سے ہے, اس کی سعادت سے ہے. اور انسان کے لیے مال وبال جان بن جاتا ہے, لیکن وہ اگر اس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہی مال اس کا مددگار بھی بن سکتا ہے, یعنی روز آخرت اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے. اب مال کی جو حرص و ہوس ہے یا جمع کرنے کی دھن ہے یا جو محبت ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی عاقبت کو خراب کر دیتی ہے, دنیا کو بھی خراب کر دیتی ہے, آخرت میں اس کو ذلیل و رسوا کرے گی اور وہ فضول قسم کی امیدیں پال لیتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تو آخرت کے لیے نیکیاں تو ذخیرہ ہو گئیں, لیکن اگر وہ اس کا مقصد دنیا ہے, دنیاوی خوشیاں ہیں, دنیاوی حرص ہے, طمع ہے, لالچ ہے, پھر کیا ہوگا کہ وہ خود تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن مال دوسرے استعمال کرتے ہیں.
اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ کبھی بھی رشتوں پر مال کو فوقیت نہیں دی جانی چاہیے. اور آپ کے حوالے سے یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ بیت المال کو جب اس میں مال غنیمت آتا تھا تو آپ باقاعدہ دھویا کرتے تھے کہ کوئی چیز اور کوئی مال باقی تو نہیں رہ گیا. اس قدر خشیت ہوتی تھی اور اس قدر مال سے بے رغبتی ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو ہمارے لیے بھی ایک اہم تعلیم ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دینار کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے جب تک تم میرے پاس ہو نا تو میرے پاس کوئی فائدہ نہیں آ سکتا. خواجہ حسن بصری کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے مال و دولت کے حوالے سے کہ دینار جب بنا تھا تو شیطان نے اس کو آنکھوں کے ساتھ لگایا اور چوما تاکہ انسان کو بہکانا آسان ہو سکے. اور امام غزالی بھی فرماتے ہیں جو مال کی محبت ہے یا جمع کرنے کی کثیر مال کی جو حرص ہے وہ انسان کو ہلاکتوں کی جانب لے جاتی ہے، طمع کی جانب، حرص کی جانب، یاد الہی سے غفلت کا شکار کر دیتی ہے. ایک شخص جا رہا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کتنا چست ہے، کتنا ایکٹیو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ حلال رزق و روزی حاصل کرنے کے لیے یہ شخص جا رہا ہے کہ میں بیوی بچوں کی کفالت کروں گا، حلال روزی اختیار کروں گا، تو یہ راہ خدا پر ہے. لیکن اگر اس کے برعکس اس کا کوئی اور مقصد ہے تو یہ شیطان کے راستے پر ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ پاک نے کتنا مال دیا تھا. آپ کعبۃ اللہ میں طواف کرتے ہوئے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مال کی حرص و ہوس سے محفوظ رکھنا. حضرت عیسیٰ کا بھی قول ملتا ہے کہ یا اللہ مال کی محبت سے محفوظ رکھنا کیونکہ یہ گمراہی کی جانب لے جاتی ہے، ہلاکتوں کی جانب یہ چیز، یہ غفلت ہمیں لے جاتی ہے. اور ایک بزرگ کے، چونکہ آپ نے بزرگوں کے اقوال کی بات کی ہے، کہ بزرگ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی نے کسی بزرگ کو تنگ کیا درویش کو تو انہوں نے فرمایا جا تجھے اللہ تعالیٰ کثیر مال دے، یعنی تو اسی میں بزی ہو جائے. تو یہاں سے بھی ہمیں ان کی سوچ کا جو زاویہ ہے نا اور جو پرسیپشن ہے اپنی لائف کو کیسے ہم نے انجام دینا ہے وہ نظر آتا ہے. اور یہاں میں بات کو مکمل کروں گی. حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس مسلمہ بن عبد الملک تشریف لاتے ہیں کہ یا امیر المومنین، وہ حالت نزا میں ہوتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں آپ نے اپنی اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں میں نے قرآن چھوڑا ہے تاکہ یہ اس کی ٹیچنگز کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو گزارے. تو وہ کہتے ہیں مال نہیں چھوڑا. وہ فرماتے ہیں اگر لائق ہوں گے تو اسی سے تعلیمات لے لیں گے، اگر نالائق ہوں گے تو میں کچھ بھی چھوڑ جاتا وہ بھی ختم کر دیتے. تو یہ باتیں ہمیں یقیناً زندگی میں شامل کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اس سے آراستہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی آمد کا بھی شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر صاحبہ، آپ تشریف لائیں اور زرمینہ آپ تشریف لائیں. دونوں ہی کی جانب سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، لیکن چونکہ یہ جو موضوع ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں بھی کنٹینیو کریں گے، یعنی مال و دولت کی کے حوالے سے اس کے کیا فوائد ہیں، نقصانات ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی مختلف جو گوشے ہیں نا ہمارے ذہن کے وہ کھلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بس آخر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ مال جو ہے وہ تحفہ خداوندی ہے کہ پروردگار عالم کی بے شک عطا ہے، اس کی عنایت ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے. لیکن سورہ محمد میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو. یعنی کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، پروردگار عالم نے وہ ہمیں عطا تو کر دیا ہے، لیکن وہ شخص تب بھی محتاج ہے کس کا؟ اللہ رب العزت کی عطا کا. تو اس پر اتنا زیادہ زوم میں ہونے کی کوشش نہ کریں کہ مجھے اللہ نے دیا، کیونکہ دیا تو اللہ ہی نے ہے اور ایک لمحے کی دیر ہے جو وہ لینے پر بھی قادر ہے، اور ایک لمحے میں جو رسی دراز کر سکتا ہے وہ رسی کو کھینچ بھی سکتا ہے، اور پھر آپ بھی اس صف میں شامل ہو سکتے ہیں کہ آپ مانگنے والوں میں شامل ہو جائیں، اللہ نہ کرے. تو مال کے جو ہونا ہے وہ تکبر جو پیدا کر دیتا ہے، اس تکبر سے دور ہونا ہے ہمیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو آئندہ بھی کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.